قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی انسان کی جانب سے، کسی مخلوق کی جانب سے یہ کتاب نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک ایک آیت، بلکہ ایک ایک ورڈ، بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا، تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو اب ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے ایمان کو ہم کی تجدید کر لیں، تازہ کر لیں اپنے ایمان کو، کہ بھئی ہم اللہ کے اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ، میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں، 2 رکعت میں، بہت لمبی لمبی تلاوت کی میں نے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حذن کحذ الشعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی تھی۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہے، وبال ہے۔ تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں، اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے، کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی، لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ دیکھیں یہ امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ھدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے سے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے، تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یہ جو 6 حقوق ہیں قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آئیں، اب ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو،
ٹھیک ہے. تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے. تو گویا یہ سورت پورے دیگر سورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے. اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی. تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو. اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن کی اصل. ام القرآن سورت الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اہم سورت ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے. پورے قرآن میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں. لیکن سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے. سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے. اس لیے اس سورت کو، سورت الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے، یہ پورے قرآن کی اصل ہے. تو اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے. یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے. دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی. عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی. جیسا کہ یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے. رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے. تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے. تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی. اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں. تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کریں، کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے. آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں. اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا. میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے. ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا. خلاصہ، بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے. فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے. وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انہیں فالو کرنا ہے. والصدیقین، اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے. والشہداء، اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان شہداء کو فالو کرنا ہے. والصالحین، اور
نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے، کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہوں، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصراً میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اسی پارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے، جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے، ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا، اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو، جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ
آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا، تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا، خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے، وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے؟ تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ کی ہی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی۔ ہوا یہ کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت نازل ہوئی اور وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور مسلمان ایک تعداد اسلام قبول کرنے لگ گئے لوگ، تو پھر وہ بھی عمرہ کرنا چاہتے، وہ بھی سعی کرنا چاہتے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، تو انہیں حرج محسوس ہونے لگا کہ بھئی سعی کرنا چاہیے ہمیں یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صفا اور مروہ پہ تو بت رکھے ہوئے ہیں، اچھا اسے ہٹا بھی نہیں سکتے کیونکہ مکہ میں ان کے پاس طاقت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا ان کے پاس، تو اللہ نے اس آیت کا نزول کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کے شاعر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، لہٰذا آپ عمرہ کرتے وقت اور حج کرتے وقت سعی ضرور کیجیے۔ اس کے بعد انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مشرکین کیا کرتے تھے کہ اپنی جانب سے چیزوں کو حلال کرتے، اپنی جانب سے چیزوں کو حرام کر دیتے، تو اللہ نے اس کی تردید کی کہ حلال اور حرام کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے یہ بتانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس چیز کو حلال کہے گا وہ چیز حلال ہوگی، اور جس چیز کو حرام کہے گا وہ چیز حرام ہوگی۔ یہ مشرکین یا کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کسی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اور کسی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے۔ تو اس آیت کا نزول ہوا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور اس میں 4 چیزوں کو گنوایا اللہ نے، 4 ایسی چیزیں جو حرام ہیں، مردار، میتہ، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، یعنی شرعی اعتبار سے اسے ذبح نہ کیا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام پر اسے ذبح کیا گیا ہو، یا پھر کچھ غیر شرعی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہو، تو وہ میتہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بلیغ آیت آتی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قصاص لینے میں اے عقل مندو تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شریعت کا حکم ہے کہ ایک قاتل، اگر اسلامی حکومت قائم ہے تبھی یہ ہے، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، کوئی عام انسان اٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کا قتل کر دیا، تو اب یہ جو قاتل ہے وہ سزا کا مستحق ہے، تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ شریعت نے بتایا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، یعنی اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اس نے انسانی جان کا احترام نہیں کیا اور قتل کیا اس نے ناحق، تو پھر اس شخص کو بھی یہ اسی سزا کا مستحق ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، تو اسے قصاص کہتے ہیں۔ پھر اس میں اور بھی یعنی مختلف پہلو ہیں کہ مقتول کے گھر والوں کو بھی اختیار دیا جاتا ہے، یا تو قاتل کو قتل کروا دے یا دیت لے لے، پیسے لے لے، اس تفصیل میں نہیں جانے والا، لیکن اللہ نے جو اس آیت میں کہا ہے کہ اے عقل مندو قصاص لینے میں، یعنی قاتل کو بھی قتل کی سزا دینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اے عقل مندو۔ اب آپ اندازہ لگائیں زندگی کیسے ہے؟ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تو وہ تو مر جا رہا ہے، زندگی کیسے ہے؟ لیکن آپ غور کریں کہ جب اسلامی ملک کا یا کسی بھی ملک میں اس طرح کا سخت قانون ہوگا اور ایسی سخت سزا ہوگی کہ بھئی جو بھی کسی کو قتل ناحق کرے گا اس کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، اس سے قصاص لیا جائے گا، تو ایسی سخت سزا کو دیکھ کر وہ شخص جو قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہوگا وہ باز آ جائے گا۔ تو اس طرح وہ قتل کرنے سے جب رک جائے گا تو اسے بھی سزا نہیں ملے گی، اس کو بھی زندگی مل گئی، اور جسے وہ قتل کرنا چاہ رہا ہوگا تو سزا کے ڈر سے اسے قتل نہیں کرے گا، تو جو مرنے والا تھا اس کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ قاتل بھی محفوظ ہو جائے گا، مقتول بھی محفوظ ہو جائے گا، یعنی قاتل قاتل نہیں بنے گا، مقتول مقتول نہیں بنے گا، تو کیا ہوگا کہ پورے معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں ایک امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وصیت کا حکم ہے کہ اسلام میں جب میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملنا ہے، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، کہ تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو وہ جو ہے وصیت کر دیں اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو مرتا تھا تو اس کی جو اولاد ہوتی تھی اور اس کے جو بیٹے ہوتے تھے خاص طور پہ، وہ ساری وراثت رکھ لیا کرتے تھے، تو مرنے والے کے ماں باپ کو بھی وراثت نہیں ملتی، بہنوں کو بھی وراثت نہیں ملتی، اور یہ ساری چیزیں تھی۔ تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ بھئی مرنے سے پہلے وصیت کر دیا کرو، والدین کے لیے بھی کہ والدین کو اتنا مل جائے، دوسروں کو اتنا مل جائے، بہنوں کو اتنا مل جائے، رشتہ داروں کو اتنا مل جائے، تو یہ پہلے کا حکم تھا۔ اس کے بعد وراثت کا حکم نازل ہوا باقاعدہ، تو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ شریعت نے طے کر دی کہ والدین کو اتنا ملنا ہے، بہنوں کو اتنا ملنا ہے، ماں باپ کو ظاہر اتنا ملنا ہے، اور بھی جو رشتہ دار ہیں اس طرح ساری تقسیم کر دی۔ تو اب
ان لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جو وارث ہیں ان کے لیے تو وصیت نہیں کی جاتی ہے، البتہ کیونکہ وارثوں کے لیے پہلے سے کیا ہے کہ اللہ نے حصے طے کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا مل رہا ہے، تو وارثوں کے علاوہ، ورثاء کے علاوہ جو لوگ ہیں رشتہ داروں میں، ان کے لیے وصیت کرنے کی اب بھی اجازت ہے کہ موت سے پہلے وصیت کر جائے کہ میری مرنے کے بعد میرے مال سے اتنے پیسے فلاں جگہ پہ دے دیا جائے یا فلاں شخص کو دے دیا جائے، جو وارث نہیں ہوگا ظاہر ہے، لیکن وہ بھی شریعت نے یہ قید لگائی ہے کہ 1/3 جو بھی مال آپ چھوڑ کے جائیں گے 1/3 سے کم ہی میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کر دیں گے کہ پورے مال کو میرا آپ فلاں شخص کو دے دو جو وارث ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ جو وارثین ہیں ان کا بھی حق ہے، 1/3 حصے کے اندر آپ وہ کر سکتے ہیں وصیت۔ اس کے بعد روزے کی فرضیت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اس طرح جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسا حکم ہے اور ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے بھی فرض ہے، رمضان کے روزے، اور اس سے پہلے اس امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے روزے کی فرضیت ان کے یہاں بھی موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے اللہ کے تمام احکامات کو فالو کرنے والا اور اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے والا شخص جو ہوگا وہ متقی کہلائے گا۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جلوت اور خلوت میں اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے احکامات کو فالو کیا جائے اور پھر اس کی جو منہیات ہے اس سے بچا جائے۔ تو تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزہ رکھنے سے۔ ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے رمضان میں، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کھائیں گے، تب تک نہیں پئیں گے۔ تو آپ نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور خود بخود اس کے اندر تقوی آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اس کا نزول ہوا، لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور رمضان کی جو اتنی فضیلت آئی ہے احادیث میں کہ رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات سن لیں۔ دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں، آیت نمبر 185 بلکہ 183 سے ہی رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان کے احکامات رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان میں قرآن کا نزول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 185 جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 186 ہے وہ کیا ہے؟ اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے، کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اس آیت پہ غور کیجئے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، یہ نہیں کہا جب بھی کوئی دیندار مجھے پکارتا ہے یا کوئی عالم مجھے پکارتا ہے، نہیں، کوئی بھی پکارنے والا، بڑے سے بڑا گناہگار شخص کیوں نہ ہو، اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور اچھا دعوتن کہا، دعوت الداعی، یعنی ایک پکار، ایک جتنا بھی گناہگار بندہ ہو وہ اللہ کو ایک بار بھی پکارتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے قریب ہوں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میری بات مانتا رہے اور ایمان رکھے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے اور پھر وہ ہدایت پا سکے۔